یا عزیز و یا اللہ پڑھتا ہے فجر کے بعد جو کبھی ذلیل نہیں ہوگا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ آپ کو ذلیل کرنے والے خود ذلیل ہو جائیں گے، آپ ذلیل نہیں ہوں گے، اس لیے کہ جو اللہ کو عزیز کہہ کے پکارے خدا اس کو کیسے ذلیل کرے گا۔ آزما کے دیکھ لیں، کبھی ذلت نہیں ہوگی، کبھی ذلت، آپ کو ذلیل کرنے والا خود ذلیل ہوگا۔ اس کے بعد یہ جو ظہر کے بعد یا کریم و یا اللہ پڑھا جاتا ہے، یہ پڑھنے والا کبھی روزی کے معاملے میں تنگ دست نہیں ہوگا۔ اثر بعد یا جبار و یا اللہ پڑھنے والا کبھی ظالم حاکم اس کو پریشان نہیں کر سکے گا۔ مغرب کے بعد یا ستار و یا اللہ پڑھنے والا کبھی لوگ اس کے عیب کی وجہ سے اس کے عیبوں کو اچھال نہیں سکیں گے اور اچھالنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ عشاء کے بعد یا غفار و یا اللہ پڑھنے والا اللہ تبارک و تعالی اس کے بستر پر آنکھ بند ہونے سے پہلے اس کی مغفرت فرما دے گا۔ دوستو یہ ویڈیو آپ کے بہت ہی زیادہ کام آنے والی ہے، اس ویڈیو کو سیو کر لیجئے گا۔ اگر آپ کے گھر میں کسی کو بھی جسم میں درد رہتا ہے اور خاص طور پر جوڑوں میں درد رہتا ہے، گھٹنوں میں درد رہتا ہے، تو یہ 5 کلمات جو آپ کو سکرین کے اوپر نظر آ رہے ہیں، آپ نے اسے اسی ترتیب سے پڑھ لینا ہے۔ پہلا کلمہ بسم اللہ ہے، اسے آپ نے 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ پھر دوسرا کلمہ باللہ ہے، اسے بھی آپ نے 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ پھر تیسرا کلمہ اعوذ باللہ ہے، اسے بھی آپ نے 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ پھر آگے چوتھا کلمہ وقدرتہ، اسے بھی آپ نے 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ پھر آگے 5واں کلمہ من شر ما فیہا، اسے بھی آپ نے 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے اسی ترتیب سے۔ پھر آپ نے دونوں ہاتھوں کے اوپر پھونک مارنی ہے اور پھر آپ کو جسم کے جس حصے میں درد ہے اس حصے پہ اپنا ہاتھ پھیر لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو بہت جلد آرام آ جائے گا۔ اس ویڈیو کو اپنے تک محدود مت رکھنا، دوسرے دوستوں کے ساتھ، اپنی فیملی ممبر کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا، ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے کسی کو درد سے آرام آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے تھے نا تو اس مریض پر صرف ایک دم کر دیتے تھے، وہ مریض ٹھیک ہو جاتا تھا۔ اب وہ دم کون سا ہے؟ اب ہر بندہ یہ جاننے کی کوشش کرے گا، ہمارا رشتہ دار یا ہماری ماں یا ہماری بہن، ہمارا بھائی، ہمارا کوئی رشتہ دار ہسپتال میں پڑا ہوا ہے، ہم ان کے پاس جائے اور وہ دم کرے ٹھیک ہو جائے۔ اب وہ دم کون سا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ حضرت عثمان خود فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بیمار ہوا پڑا تھا، ٹھیک نہیں ہو پا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور اس دعا کو صرف 3 مرتبہ پڑھا، میرے اوپر دم کیا، میں اسی وقت ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ دعا کون سی ہے؟ میں آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ بھئی اس دعا کا اہتمام کیا کرو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا ثابت ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وظیفہ پڑھتے تھے، مریض پر دم کرتے تھے، وہ مریض ٹھیک ہو جاتا تھا۔ اب وہ دعا کون سی ہے ذرا نوٹ کر لیں۔ وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اعیذک باللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کتنی آسان سی دعا ہے، کوئی مشکل ہے؟ آپ کا صرف 3 سیکنڈ لگے گا ایک دفعہ پڑھنے میں۔ آپ نے 3 دفعہ پڑھا، کسی مریض پر دم کیا اور وہ مریض خود بخود ٹھیک ہو گیا۔ حالانکہ جب بھی میں کسی مریض کے پاس جاتا ہوں وہ ٹھیک نہیں ہو پاتا ہے اور میں اس پر یہ دعا صرف 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہوں، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس دعا میں اتنی طاقت ہے، اتنا طاقتور وظیفہ ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔